السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی اور میری پیاری بہنوں کے تمام جو ہے خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہماری کلاس سے جڑے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں، بھائی ہیں، بہنیں، بزرگ ہیں، بچے بھی ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج انشاءاللہ ہماری جو عملیات کورس کی آج کلاس ہے، اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر یہ پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہے، یہ پتہ چل گئی کہ ہاں جادو ہے پکا، تو اب اس جادو کا علاج کیسے کرنا ہے۔ جادو کا پتہ لگانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دیا تھا، اس طریقے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے رسپانس دیا۔ کئی لوگوں کو جو ہے جنات کا یا جادو کا بھی پتہ چلا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا نہیں کہ ہمارا وہم تھا، کرم خدا کا۔ لیکن ایسے لوگوں کے بھی میسج آئے کہ ہاں جادو تھا، پتہ چل گیا۔ تو ٹھیک ہے، مرض کا پتہ لگنے کے بعد اب مرض کا علاج کرتے ہیں کہ اگر جادو ہے تو پھر جادو کے بارے میں ہمیں کیا ایسا کام کرنا چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ جس سے جادو ختم ہو جائے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک یہودی شخص نے، لبید ابن عاصم، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کے اوپر جادو کیا، اور اس کو ایک کنگا مل گیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں۔ اللہ کے رسول کے بال تو بڑے تھے نا، کندھے تک بھی آتے تھے، تو وہ لے کر کے اس نے اس میں گرہیں وغیرہ لگائیں اور اس میں پھونکیں ماری، اور جس کا اثر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر محسوس ہوتا تھا جادو کا اثر۔ تو بہرحال جادو تو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا ہے، ہم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا ایمان خراب کر دیں، کسی بھی ایلے میلے کے پاس جائیں کہ میرے اوپر جادو ہے، اس کا علاج اس طریقے سے کریں، ان گھٹیا اور ناجائز حرکتوں کو سامنے رکھ کر کریں، اور ان شرکی الفاظ کو زبان سے ادا کر کے، ان شرکی افعال کو اپنے بدن سے ادا کر کے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جادو ختم ہو یا نہ ہو، ایمان ضرور ختم ہو جائے گا ایسی باتوں سے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو قرآن کا، سنت کا پابند کر لیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا تھا، میں اس طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے علاج کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ چند ایک طریقے ہیں، ان کو بھی اگر ہم پکڑ لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو بھی پکڑنا ہے اور ان طریقوں کو بھی پکڑنا ہے جو میں آج بتا رہا ہوں۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں سے، اکابر کی محنت سے، ان کے تجربوں سے یہ بھی ثابت ہے۔ باقی اللہ کے رسول کی سنت کو تو کیا ہی کہنا، اگر کوئی کچھ نہ کرے وہ کر لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن ساری چیزوں کو دیکھ لے، کیونکہ یہ جو تجربے ہمارے بزرگوں کے ہوتے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں واضح الفاظ میں تو نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی قرآن کا، سنت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر ہم غور و فکر کریں گے، ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو پتہ لگ جائے گا ہاں یہ بھی فلاں فلاں حدیث سے اس طریقے سے یہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں کے جو اکابر کے جو تجربے ہوتے ہیں وہ بے بنیاد نہیں ہوتے، ایسے ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی قرآن و سنت سے کہیں نہ کہیں ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں وہ سارے طریقے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے بتایا، جادو جو کرتا ہے اس شخص کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان سے گیا۔ تو لہٰذا کبھی بھی آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، خاص طور سے ہماری خواتین جو بہنیں ہیں نا، وہ جلدی ان چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں یا کسی کو اس طریقے سے پریشان نہ کریں۔ سب سے آسان طریقہ جادو کروا دو، بھائی نہیں، غلط ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس پر جادو ہو یا نہ ہو، آپ کا ایمان ضرور چلا جائے گا۔ تو لہٰذا جادو کرنے والے کا جو ہے ایمان وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جادو سے بچنے والوں کا جو ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے شرک کے طریقے اختیار کرنے سے۔ تو لہٰذا ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ توبہ کریں، اگر کسی نے کر لیا ہے تو توبہ کریں، آئندہ سے تو انشاءاللہ بچیں گے، عزم کریں، پکا ارادہ کریں۔ دیکھیے جو طریقے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جادو سے بچنے کے، 100% کام کریں گے، 100%، 99.9% بھی نہیں، 100%، بالکل مکمل 100% کام کریں گے۔ کیسے؟ یقین شرط ہے، یقین، کیونکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسی ٹوٹکے بازیاں نہیں کر کے بتا رہا ہوں میں، تکے نہیں لگا رہا ہوں میں، قرآن اور سنت کی روشنی سے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اس پر جادو ہے، اس بات کا پتہ لگنے کے بعد سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ ناپاک نہیں رہنا۔ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے ناپاک نہیں ہونا، اور اگر رہتے ہیں تو بس ابھی سے پاک ہو جائیں اور ناپاک والی زندگی سے توبہ کر لیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے مسجد چلو ناپاک ہو، پتہ نہیں کون سی ناپاکی ختم ہی نہیں ہوتی ان کی۔ تو بہرحال ناپاکی سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہماری بہنیں کہہ سکتی ہیں کہ مہینے کے کچھ خاص دن ہوتے ہیں
کہ جس میں ناپاک ہونا ہی پڑتا ہے، وہ تو اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ تو میری بہنوں سے درخواست ہے کہ جب اس قسم کے ایام آیا کریں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ تیمم کر لیا کریں، وضو کر لیا کریں یا تیمم کر لیا کریں۔ بہتر تو یہ وضو کر لیں، اور اگر وضو کا موقع نہ ہو پھر تیمم سے رہیں، اور ناپاکی کی حالت میں ذکر کر سکتے ہیں تو ذکر ضرور کرتی رہیں۔ ذکر کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اس سے آپ محفوظ رہیں گے ناپاکی کے دنوں میں بھی، کیونکہ وہ ناپاکی آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ لیکن جو آدمی ناپاکی اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، کوئی غلط کام کر لیا، یا جو ہے میاں بیوی کے اندر جو کوئی بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد بھی دیر تک ناپاک رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ سویا اور اس کو رات کو جو ہے نائٹ فال ہو گیا اور وہ دن بھر ایسے ہی گھوم رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ یا پھر کوئی خاتون جو ہے وہ مہینے سے پاک ہوئی اور پھر وہ پاک ہونے کے بعد وہ غسل کے اندر تاخیر کر دی، ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام جادو سے بچنے کا وہ یہ کہ ناپاک نہیں رہنا، آپ کو کسی بھی صورت کے اندر ناپاکی سے بچنا ہے۔ دوسرا کام، آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہی تھی یہ بات جب میں بتا رہا تھا کہ عملیات کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ان میں سے ایک شرط تھی 5 وقتہ نماز۔ جس شخص کے اوپر جادو ہو جائے پہلی فرصت میں 5 وقتہ نماز شروع کر دے، اور ایسی شروع کرے کہ زندگی بھر کی نیت کر لے کہ اب نہیں چھوڑوں گا، بس اب تک جو ہو گئی سو ہو گئی، اب آگے نمازیں پڑھوں گا، پچھلی نمازوں کی بھی قضا ہے بہرحال، لیکن ابھی سے اسٹارٹ تو کرے، شروع کر دے کہ بس اب جو نمازیں آئیں گی انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھنا 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جادو کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ جادو سے بچنے کے لیے ایک بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سورہ بقرہ 2.5 سپاروں کی ہے تقریباً، اور اگر کوئی عام آدمی، ایوریج آدمی اس کو پڑھے گا تو میرے خیال سے اس کو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو جادو کا علاج کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے، انشاءاللہ 100% جو ہے وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ جس کے اوپر جادو ہے وہ خود پڑھے۔ حافظ جو قرآن اس کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں کرنا بڑی آسانی سے مکمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، آسانی سے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حافظ نہیں ہوتے ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے عام طور سے۔ تو ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ خود پڑھیں، خود نہ پڑھ سکتے ہوں، نہیں پڑھنی آتی کسی کو، ایسے بھی لوگ ہیں، یا اتنا دشوار ہے کہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے کچھ کام ہیں، ان میں سے یہ کام کر لیں۔ نمبر 1، خود نہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر کسی سے پڑھوا لیں۔ لیکن پھر بہتر یہی ہے کہ جب کوئی شخص دوسرا پڑھے تو جو مریض ہے وہ اس پڑھنے والے کے برابر میں بیٹھ کے سنتا رہے، اتنی زور سے پڑھا جائے کہ مریض کے کانوں میں آواز جائے، بیٹھ کے سنے اہتمام کے ساتھ، موبائل نہ چلائے اس موقع پر کہ وہ پڑھ رہا ہے اور یہ بیٹھا وہ موبائل چلا رہا ہے، ایسا نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا سننے کا۔ تو اہتمام سے گردن نیچے کر کے آنکھیں بند کر کے محسوس کرے، سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ، اور جادو کے اثرات میں بھی افاقہ محسوس ہوگا، ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے، کم ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے، یہ بھی مشکل ہے، کوئی حافظ ہائر نہیں کر سکتے، آپ کوئی مل نہیں رہا ایسا، تو پھر ایک کام یہ کریں کہ موبائل کے اندر چلا لیں، کیسٹ کے اندر چلا لیں۔ ایسے بھی کر سکتے کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر تھا، کوئی ریکارڈنگ تھی، یا یوٹیوب کے اوپر جو سورۃ البقرہ سرچ کر کے چلا دی، اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ کہ خود پڑھے آدمی یا کسی سے سنے، یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ان میں سے کوئی شکل بھی پاسبل نہیں ہے، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ موبائل کے اندر ہے، تو پھر علماء نے فرمایا کہ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ سورۃ البقرہ تو پڑھیں، پڑھنی تو ضرور ہے لیکن تھوڑی تھوڑی پڑھیں، کچھ آج پڑھ لی، 1 رکوع پڑھ لیا، 1 رکوع کل پڑھ لیا، 1 رکوع پرسوں پڑھ لیا، اس طریقے سے 1 رکوع کر کے روزانہ 40 دن تک سورۃ البقرہ پڑھیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو، اس سے بھی بہت فرق پڑے گا آپ کو، کر کے دیکھیے یہ کام۔ اس کے علاوہ ایک کام اور وہ یہ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ کسی شخص کو اگر جادو کے اثرات محسوس ہوں خود کے اوپر، ایک کام وہ فوراً شروع کر دے 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھے، ضرور پڑھے، ضرور پڑھے، ضرور پڑھے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتا ہو رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ، تو 1 فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 2 مرتبہ پڑھتا ہو تو 2 فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 1-1.5 منٹ لگتا ہے، اس لیے اس کو ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی سے ہر چیز سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی حفاظت فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی کے علاوہ ایک کام وہ یہ کریں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72، سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 پہلے سپارے میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ ایک آیت 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو بیچ میں بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی کسی سے، 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ نمک کا ایک پیکٹ لے لیں، اس نمک کے اوپر دم کریں، اس طرح سے دم کریں جیسے ہم کسی چیز پر
ہلکا پھلکا تھتکارتے ہیں، تھوکتے ہیں، جیسے میں نے بھی تو ہلکا پھلکا تھوڑا سا تھوک کی جو چھینٹیں ہیں ہلکی پھلکی، وہ پورا تھوکنا نہیں ہے، کبھی نمک ڈرٹی کر دیں آپ، وہ ہلکا پھلکا وہ اثرات ہلکے سے جانے چاہیے نمک کے اندر. اور جب یہ نمک اس طریقے سے 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اس پہ دم کر دیں تو یہ جو جادو کا مریض ہے نا 40 دن تک اس کو یہ نمک کھلائیں، اور جو مریض ہے اس کے گھر کا کوئی دوسرا شخص یہ نمک استعمال نہ کرے ہرگز. اب بچنے کا ایک ہی طریقہ وہ یہ، یا تو مریض کا کھانا الگ پکایا جائے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانا تو ایک ہی ساتھ پکایا جائے لیکن اس میں نمک نہ ڈالا جائے. کھانا پکنے کے بعد مریض کا نمک الگ ڈالا جائے، الگ نکال کے اس کو الگ پلیٹ میں دیا جائے، اس کا نمک الگ ڈالا جائے، اور گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنا نمک دوسرا بنا لیں، دوسرا استعمال کریں، دوسرا کو استعمال نہ کریں. یہ بہت احتیاط کریں اس میں. اور ایک سب سے آخری اور سب سے بہتر طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کچھ نہ کچھ آثار، کچھ نہ کچھ اعمال رات کو کر کے سویا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول پر معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کو چھوڑ دیا، صرف ان دونوں کو اختیار فرما لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں صورتوں کی برکت سے جادو سے جو ہے راحت دی. جادو انہی دونوں کی تلاوت کی برکت سے ختم ہوا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہو جائے تو وہ کثرت سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے، ہر نماز کے بعد جو ہے ان کو پڑھے، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے. طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے، اور دم کرنے کے بعد اس کو اپنے پورے بدن پر، کندھوں پر، چیسٹ پر، پیٹ پر، ٹانگوں پر، کمر پر، پورے بدن پر، سر سے لے کے پیر تک سب جگہ پھیر لے جب تک جادو کا اثر ختم نہ ہو. یہ کام کرتا رہے. دیکھیے جیسے کہ میں نے بتایا نمک کا استعمال بھی وہ بھی 40 دن ہے، اور سورۃ البقرہ کی تلاوت وہ بھی 40 دن ہے، اور نماز بھی جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن بہرحال 40 دن کا کورس ہے نماز کا بھی سمجھا جائے تو ایک طرح سے. تو یہ کام کریں انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو افاقہ. یہ جو 4G کا 3G کا زمانہ ہے نا ہمارے یہاں، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً انسٹنٹ ریلیف مل جائے ہمیں، تو یہ چیزیں ایک دم سے نہیں ملتی ہیں. دیکھو کبھی کبھی جادو بڑا تگڑا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جادو ہلکا بھی ہوتا ہے. جادو کرنے والے نے کیسا جادو کرا ہے یہ اس کے اوپر بات ہے. بعض مرتبہ انسان آپ دیکھتے ہیں کہ جادو کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان گھلنے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ختم ہو رہا ہے اندر ہی اندر. تو لہٰذا اگر سخت جادو ہے تو 2-4 دن میں تو فوراً رزلٹ آئے گا نہیں، لیکن فرق پڑنا محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، پہلے دن سے افاقہ محسوس ہو جائے گا، لیکن وہ افاقہ پورا نہیں ہوگا. کورس پورا کیجیے، نمازیں پڑھتے رہیے، نمک استعمال کیجیے، آیت الکرسی، نماز، اور یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی معوذتین وغیرہ سب استعمال کریں. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو جادو اور سحر جیسی چیزوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.